بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، کافی عرصہ ہو چکا ہے آپ لوگوں کے سوالوں کے جوابات پینڈنگ میں ہی ہے، تو خیر آج ہم کوشش کریں گے کہ چند 4-5 سوالوں کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ ایک خاتون ہے، انہوں نے اپنا نام تحریر نہیں کیا ہے، لیکن سوال کرتی ہیں اپنے والد کی کچھ کمائی کے سلسلے میں۔ کہتی ہیں کہ میرے جو ڈیڈ ہے، پاپا ہیں، وہ ناجائز طریقے سے پیسہ کماتے ہیں، تو میں نے جو سونے کی، گولڈ کی کچھ چیزیں خود اپنی ذاتی محنت سے، ذاتی کمائی سے میں نے تیار کیے تھے، اور پھر وہ جو میرے پاس جویلری تھی میں نے اپنی امی کو دی اور کہا کہ ابا کو یہ دے دیجئے، اور یہ ان کو کہہ دینا کہ اب میں اس کے بعد سے یہ جویلری یا پھر ان کی جو بھی انکم ہے وہ میں لینے والی نہیں ہوں۔ لیکن پھر اس کے بعد کچھ حالات ایسے پیش آئے کہ انہوں نے وہ جو جویلری اپنے والد صاحب کو دی تھی وہ ریٹرن لے لی ہے۔ تو یہ کہتی ہے کہ اب چونکہ میں نے وہ جو سونے کی کچھ چیزیں بنائی تھی وہ میں نے اپنے حلال پیسوں سے بنائی تھی، تو اب یہ مجھ کو واپس لے لینا میرے لیے صحیح ہے یا پھر نہیں ہے۔ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی آدمی بالغ ہو جاتا ہے، لڑکا جیسے بالغ ہو گیا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ خود حلال روزی کا انتظام کرے۔ آپ بھی چونکہ بالغہ ہو چکی ہیں، آپ کے لیے تو خیر یہ چیز نہیں ہے کہ آپ باہر جائیں، مارکیٹ میں جائیں، بزنس کریں، جاب کریں اور وہاں سے اپنے لیے حلال روزی کا انتظام کریں، یہ آپ کے ذمے نہیں ہے۔ لیکن آپ کے والد کے ذمے یہ ہے کہ وہ خود اپنی ذات کے لیے بھی حلال کمائی کرے، اپنی گھر والی یعنی آپ کے والدہ کے لیے اور آپ کے لیے، پورے گھر والوں کے لیے جو ان کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے نان و نفقے کی، تو ان کے ذمے ضروری ہے کہ وہ حلال طریقے کو چھوڑ دے، حرام جو طریقہ ہے اس کو چھوڑ دے، اور کوئی بھی جو حلال طریقہ ہوتا ہے، بہت سارے حلال راستے ہیں جہاں سے لوگ انکم کر سکتے ہیں، اچھی سے اچھی روزی روٹی وہاں سے کما سکتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حلال طریقے سے خود ان کا بھی اور آپ لوگوں کا بھی انتظام کریں۔ رہی یہ بات کہ آپ نے کچھ جویلری ان کو دی تھی، یہ گفٹ اگر آپ نے کی تھی تو آپ کے لیے ریٹرن لینا مناسب نہیں تھا، لیکن چونکہ ایسی آپ نے دی تھی کہ بھائی آپ ان کو لے لیجئے اور اس کے ذریعے اپنے حلال روزی کا انتظام کیجئے، پھر جب آپ کا جو بزنس ہے وغیرہ اچھا چل جائے گا تو میں واپس لے لوں گی۔ اگر آپ کا یہ کہنا تھا تو پھر ایسی کنڈیشن میں جو مال آپ نے دیا ہے اور واپس اس کو لے لیا ہے تو یہ لے لینا آپ کے لیے بالکل حلال ہے، درست ہے۔ اگلا ایک سوال ہے گیمنگ گیان صاحب ہے، انہوں نے اپنا نام تحریر نہیں کیا ہے، لیکن پوچھتے یہ ہیں کہ مفتی صاحب مجھے یہ جو ریلیجیس کی OCDs ہوتی ہیں، بہت سارے خیالات آتے ہیں اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اسی طرح اسلام کے بارے میں، وہ ایسی باتیں آتی ہیں، گالی والے جو خیالات آتے ہیں، برے الفاظ کے خیالات اور وسوسے آ جاتے ہیں۔ نماز پڑھتا ہوں تو نماز پڑھنے کے وقت بھی پورا دن مجھ کو ایسے ہی وسوسے اور خیالات کے اندر میرا یہ پورا دن گزر جاتا ہے، ہمیشہ نگیٹو باتیں میرے ذہن میں آتی ہے۔ میں ایسی باتوں کو اپنے ذہن سے، خیالات سے ریموو کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں، لیکن ہو نہیں پاتا ہے، میں کیا کروں؟ دیکھیے گیمنگ بھائی، جب بھی کوئی خیال آپ کو ستائے تو فوراً آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ دوسری چیز، جو چیز آپ کے ذہن کے اندر آ گئی ہے آپ اس کو اپنے ذہن کو ڈائیورٹ کر دیجئے، کوئی دوسرا کام آپ اسٹارٹ کر دیجئے، آپ قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیجئے، آپ نماز پڑھنا شروع کر دیجئے۔ جو خیالات آپ کے ذہن میں آ جائیں گے ان سے لڑنے کی آپ کو کوشش نہیں کرنی ہے، ان کو خود سے ریموو کرنے کی کوشش نہیں کرنی ہے، بلکہ خود آپ اپنے خیالات اور اپنی جو سوچ ہے ان کو ذرا ڈائیورٹ کر دیجئے، انشاءاللہ وہ خیالات بھاگ جائیں گے۔ اسی طرح کثرت سے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھتے رہیں، اسی طرح صبح شام سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت بھی کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا بھی کرتے رہیں کہ آپ کو ذہنی اور قلبی سکون نصیب فرمائے، ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ صلاح خان نے بھی سلام پیش کیا ہے، وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی حرام پیسہ کچھ چیز میں یوز ہو جائے، کوئی حرام پیسہ کسی چیز میں یوز ہو گیا ہو اور اب ہمیں اس چیز سے توبہ بھی کر لی ہو، تو کیا جتنے پیسے ہم نے استعمال کیے ہیں، خرچ کر لیے ہیں، اتنی رقم ہمیں صدقہ کرنا ضروری ہوتا ہے یا صرف توبہ کر لینا ہی کافی ہے؟ تو دیکھیے صلاح بھائی، پہلی چیز
چیز آپ یہ سمجھ لیں کہ جو حرام کی رقم آپ کے پاس آئی ہے اس کا سورس کیا تھا؟ کیا آپ نے کسی فرد سے چھین لیے ہیں، کسی سے جھوٹ بول کر آپ نے پیسے لے لیے ہیں، یا پھر کہیں آپ نے غبن کیا ہے؟ ایک یہ چیز، اگر آپ نے کسی پرٹیکولر انسان سے وہ پیسے لیے ہیں، مان لیجیے آپ نے اپنے دوست عبد الکریم سے کچھ پیسے جھوٹ بول کر یا پھر دھوکہ دہی کے ذریعے یا پھر اپنے کسٹمر سے کسی دھوکے کے ذریعے آپ نے وہ پیسہ لے لیا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں آپ کے ذمہ لازم ہوتا ہے کہ اتنی رقم جتنی آپ نے ناجائز طریقے سے لی ہے اس پرٹیکولر انسان تک پہنچائے، کوئی بھی صورت میں۔ اس کو یہی بولنا ضروری نہیں کہ بھائی میں نے آپ کے پیسے چرا لیے تھے یا پھر غلط طریقے سے لے لیے تھے، ایسا بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی بھی بہانے، کسی بھی طریقے سے آپ اس فرد تک اس پیسے کو ریٹرن کر دیجئے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے کہاں سے لی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، یا پھر بہت سارے لوگوں سے 2 4 10 روپیہ کر کے آپ نے جمع کیا تھا، تو ایسی کنڈیشن میں چونکہ یہاں پر کوئی ایک مخصوص فرد نہیں ہے جس تک آپ پیسے کو ریٹرن کریں، تو ایسی صورت میں وہ جتنا پیسہ ہے یا آپ غریب کو صدقہ کر دیجئے۔ یعنی آپ کو مالک کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے جو پیسہ لیا ہے ناجائز طریقے سے اس کا ایکچوئل مالک کون ہے۔ اگر آپ کو یہ پتہ نہیں ہے تو پھر ایسی کنڈیشن میں وہ مال صدقہ کر لے اور توبہ بھی کر لے۔ دونوں کنڈیشن میں آپ کو توبہ بھی کرنی ہے اور دونوں کنڈیشن میں آپ کو مال صدقہ کرنا ہے۔ دوسری کنڈیشن میں مال صدقہ کرنا ہے اور پہلی والی کنڈیشن کے اندر آپ کو مال اس کے مالک تک پہنچانا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد فریحہ سوال کرتی ہے، کہتی ہیں کہ مفتی صاحب ہمارے جو سسرال ہے وہاں پر میری ننند بھی ہے جو کہ پڑھائی کرتی ہے، اور اس گھر میں بہو بھی ہے جو کہ پڑھائی کرتی ہے، گھر میں کام بھی کرتی ہے۔ ہسبینڈ کہتا ہے کہ میری بہن اپنے سسرال میں جا کر کام کرے گی، تم ناراض کیوں ہوتی ہو، غصہ کیوں ہوتی ہو؟ ابھی تک ان کا کہیں پر رشتہ بھی طے نہیں ہوا ہے، اور بہو کو تو برقع پہناتے ہیں پر بیٹیوں کو نہیں پہناتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ فرق کرنا ہسبینڈ کے لیے کیسا ہے؟ یہاں پر آخری والی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ برقع کرنا، پردہ کرنا یعنی برقع نقاب کے ساتھ آپ کو باہر نکلنا، یہ ہر ایک عورت کے لیے ہے، چاہے وہ بہو ہو، بیٹی ہو، ساس ہو، ننند ہو، ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ شرعی برقع اور شرعی پردے میں ہی باہر نکلے۔ تو ٹھیک، اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے، گھر والوں کو بھی امتیاز کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ بھائی کسی کے لیے پردہ ضروری کر دو اور کسی کے لیے پردہ ضروری مت کرو۔ تو یہ گھر والے بولنے والے کون ہوتے؟ شریعت تو اللہ تعالیٰ نے نافذ کی ہے، لہٰذا ہر فرد، ہر خاتون کے لیے چاہے وہ اپنی ہو غیر کوئی بھی ہو، اس کے لیے پردہ کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز ہے کہ تعلیم حاصل کرنا، یہ سب کے لیے راستہ کھلا ہے، جن کی شادیاں ہو گئی ہے، جن کی میرج ہو چکی ہے، جن کی نہیں ہوئی ہے، جو بہو ہے یا جو بیٹی ہے، سب کے لیے تعلیم کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن یہاں پر شرط یہ ہے کہ اپنے جو کام ہے، گھریلو اعتبار سے جو ان کے کام، ان کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہے، ان کو ایڈجسٹ کرے، ان کو ترتیب سے کرے، ان کو صحیح طور اور صحیح طریقے سے مکمل کرنے کے بعد جو خالی وقت بچتا ہے اس میں بہو بھی پڑھائی کر سکتی ہے، بیٹی بھی پڑھائی کر سکتی ہے، اس میں کوئی فرق والی بات نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ خدمت کے لیے بہو کو کچھ چیزیں ضروری قرار دے دی جاتی ہے، مان لیجیے ساس سسر کی خدمت ہے، شوہر کی خدمت ہے، ننند کی خدمت ہے، تو یہ سب دیکھیے جو گھر چلتا ہے نا، تو گھر یہاں پر سب لوگوں کے آپس میں میل ملا پیار محبت کے ساتھ چلتا ہے۔ کوئی یہاں پر یہ نہ سمجھے کہ میں حاکم ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں محکوم ہوں، میں غلام ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ سب لوگ ایک دوسرے کے جو معاملات ہوتے ہیں ایک دوسرے کی مدد سے مطلب انجام تک پاتے ہیں۔ بہو کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ یہ کہ اپنے ساس سسر کی خدمت کرے، شوہر کی خدمت کرے، گھر کے جو کام ہوتے ہیں، صاف صفائی کے کام ہوتے ہیں، یہ بھی کرے۔ پھر اسی طرح جو ساس ہوتی ہے اس کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی بہو کا خیال رکھے، کھانے پینے کے بارے میں فکر کرے۔ اسی طرح اس کے جو بچے ہوتے ہیں ان کی دیکھ بھال کی فکر کرے، چونکہ بہو ظاہر سی بات ہے وہ خدمت کے اندر دوسرے کاموں کے اندر مصروف رہے گی، تو بچے ظاہر سی بات ہے کسی کی نگرانی میں ہونی چاہیے، تو یہاں پر جو ساس ہے وہ آ کر کے ان کو سنبھالے گی۔ اسی طرح شوہر باہر کے کام کرے گا، تو اسی طرح جو سسر ہوتے ہیں وہ بھی اپنے شوہر یعنی اپنے والے جو بیٹا ہے اس کے کام کے اندر ہیلپ کریں گے، ان کی مدد کریں گے۔ تو یہاں پر سب ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوتے ہیں، سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے، سب ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے تو دنیا بھی ان کے اطمینان کے ساتھ گزریں گی، دینوں کے اندر پیار محبت بھی ہوں گے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم نصیب فرمائیں گے۔
مائنڈ چینجر صاحب نے بھی سلام پیش کیا ہے، وعلیکم السلام۔ ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے، آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، آمین۔ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب میری ایک دوست ہے، ٹھیک ہے، جن کا نکاح تھا بائک میں، تو مولوی صاحب نے ان سے کہا کہ تم دل میں کلمہ پڑھو، تو انہوں نے 2 کلمے پڑھے، جس میں سے پہلا کلمہ انہوں نے صحیح پڑھ لیا، لیکن جو دوسرا کلمہ تھا اس میں غلطی سے کچھ غلط پڑھ دیا ہے، تو ایسے صورت میں انہیں گناہ ملے گا یا نہیں، ان کے نکاح ہوگا یا نہیں؟ ان کا نکاح ہو جائے گا، کسی قسم کے وہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ غلطی سے کلمے کو آپ نے غلط پڑھ لیا، تو ایسا نہیں ہو، کلمے 5 ہوتے ہیں، 5 کلمے ہر ایک مومن بندے کو آنے چاہیے۔ یہ ایسے کلمے ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، اسی طرح اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی تابعداری میں دینا ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی کبریائی ہے، ان تمام چیزوں کو کلمات میں جمع کیا گیا ہے، تو ہر فرد مومن کو کلمے آنا بھی ضروری ہے۔ تو خیر، نکاح کے اندر اگر کلمے میں کچھ اونچ نیچ ہو گئی ہے، کچھ غلطی ہو گئی ہے، تو اس کی وجہ سے ان کے نکاح کے اوپر کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوا ہے، ان کا نکاح درست ہو چکا ہے، صحیح ہو چکا ہے۔ اگلا ایک سوال ہے مریم نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب سعی کے 5 چکر مکمل ہو چکے ہیں، لیکن آخری 2 چکر کے پہلے 2 چکر باقی تھے کہ حیض کا خون جاری ہو گیا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کیا قضا ضروری ہے یا پھر کوئی دم واجب ہوگا؟ اب چونکہ اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ پاک ہونے کے بعد سعی کر سکوں، تو اب کیا کروں؟ مریم جی دیکھیے، جب آپ سعی کرتی ہیں، یعنی صفا مروہ کے درمیان جب آپ کو 7 چکر لگانے ہوتے ہیں، تو وہاں پر طہارت اور پاکی شرط اور لازم اور واجب نہیں ہے، یعنی اگر آپ کا وہاں پر وضو ٹوٹ گیا ہے یا پھر آپ کو حیض کا خون جاری ہو گیا ہے، تو وہاں پر پاک ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور وضو بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یعنی وہاں پر باوضو ہو کر سعی کرنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ کے چونکہ 5 چکر مکمل ہو گئے ہیں اور 2 چکر ابھی باقی ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ 2 چکر بھی یہیں پر مکمل کر لیں، بعد میں آ کر کے طہارت کا انتظار کرنا یہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اور دوسری بات آپ نے یہ کہی ہے کہ آپ یہاں پر آپ رکنے بھی والی نہیں ہیں، آپ کو یہاں سے شاید مدینہ روانہ ہوگا، تو پھر ایسے صورت میں آپ سعی کے 7 چکر مکمل کر لیجئے، آپ کے پر کوئی دم واجب نہیں ہے، یا پھر بعد میں طہارت حاصل کرنے کے بعد واپس آ کر سعی کی تکمیل کرنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ابھی آپ یہ 7 چکر مکمل کر لیجئے اور اس کے بعد آپ کے جو اگلے کام ہیں وہ اگلے کاموں کو مکمل کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ صابر شیخ زکوٰۃ کے تعلق سے پوچھتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک زمین خریدی ہے اور اس کے اوپر گھر بنا کر بیچنے کا ارادہ تھا، اب اس آدمی نے گھر بنا دیا ہے، تو زکوٰۃ کا مسئلہ کیا ہے؟ اور سال بھی گزر چکا ہے۔ دیکھیے، جب سال گزر چکا ہے اور آپ نے جو مکانات تھے مکانات بنا لیے ہیں، تو اب مکانات بنا کر جو آپ نے فروخت کر دیا، مان لیجئے آپ نے 4 مکانات اگر بنائے ہیں، ان میں سے 2 مکانات آپ نے فروخت کر دیے ہیں، تو ان 2 مکانوں کی مالیت جو آپ کے پاس آئی ہے، اگر اس کے اوپر سال گزر گیا ہے اور آپ صاحب نصاب ہیں، تو پھر زکوٰۃ ان کی واجب ہوگی۔ جو گھر ابھی تک بکے نہیں ہے، وہ آپ کے پاس رکھی ہوئی پراپرٹی کے ہیں، یعنی ابھی تک وہ سیل نہیں ہوئی ہے، جب وہ سیل ہو جائے گی تو پھر اس کے پاس سال گزرنے پر ان کے پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ بہرحال جو 2 مکانات آپ کے بک گئے ہیں، ان مکانات کے جو بھی مال آپ کے پاس موجود ہے اس کے اوپر زکوٰۃ وغیرہ واجب ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور جو کچھ سوالات باقی ہوں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں، اگلی مجلس میں ان کے جوابات دینے کی ضرور کوشش کریں گے۔ دعاؤں کی درخواست۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔